معزز خواتین و حضرات اور عزیز طلباء، السلام علیکم۔ او لیولز 3248 پرچہ دوم کے ایک نئے موضوع کے ساتھ میں فیض الدین احمد حاضر خدمت ہوں۔ آپ کو معلوم ہے کہ 3248 پرچہ دوم کی آخری مشق ترجمہ نویسی ہے، اور اس حوالے سے اساتذہ اور طلباء کے ذہنوں میں بہت سے مخمصے اور اشکالات تھے، جسے آج کے اس ویڈیو لیکچر کے ذریعے دور کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ اس ویڈیو لیکچر کے دو حصے ہیں۔ پہلے حصے میں ترجمہ نویسی کے فن کے بارے میں اور اس سلسلے میں ہماری کتاب بادبان اردو کس طرح اساتذہ اور طلباء کی رہنمائی کرتی ہے، اس بارے میں ایک ویڈیو ریکارڈ کیا جائے گا، اور اس کے بعد امتحان کے لیے ترجمے میں کن امور کا خیال رکھنا ہے اور ایک اچھا ترجمہ کیسے کرنا چاہیے، ایک عملی مشق کر کے دوسری ویڈیو میں دکھائی جائے گی۔ تو چلیے آغاز کرتے ہیں۔ 2024 سے 26 تک کا نیا سلیبس، کیمبرج 3248 پرچہ دوم کی چوتھی مشق اور ایکسرسائز 4 میں اس میں ایگزامنر اپنے نصاب کے پیج نمبر 13 میں کیا ہمیں بتا رہے ہیں، سب سے پہلے اس کو پڑھ لیجئے، دیکھ لیجئے۔ ٹرانسلیشن کا یہ کام ہے، اور ایگزامنر کہہ رہے ہیں کہ کینڈیڈیٹس ٹرانسلیٹ اے شارٹ پیسج آف اپروکسیمیٹلی 150 ورڈز فرام انگلش انٹو اردو۔ اچھا، اب یہ انہوں نے 150 ورڈز کہا تو ہے، لیکن یہ تقریباً 200 الفاظ تک کا پیسج ہوتا ہے، عبارت 200 الفاظ تک کی ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ اب اس میں ایگزامنر نے اسسمنٹ آبجیکٹیو میں ایک مرتبہ پھر 5 ڈبلیوز کا استعمال کیا ہے، W1 W2 W3 W4 اور W5۔ W سے میرا مراد میں بار بار بتاتا رہتا ہوں، رائٹنگ جو کوالٹیز ہیں اس کے حوالے سے یہ بات ہو رہی ہے۔ W سے مراد رائٹنگ ایبیلٹی 1، رائٹنگ ایبیلٹی 2، اور اس کام کے لیے ایگزامنر نے صفحہ نمبر 13 پہ جو نصاب کی کمیٹی ہے اس نے ہمیں بتایا کہ اس کام کے لیے 15 نمبر مقرر کیے گئے ہیں، 15 نمبر مختص کیے گئے ہیں ٹرانسلیشن کے لیے۔ پہلے آپ کو معلوم ہے پرانے نصاب میں 20 نمبر ہوا کرتے تھے، اب اس کے 5 نمبر کم کر دیے گئے ہیں۔ تو جو معمولی فرق ہے وہ بھی میں بتاتا چلا جاؤں تاکہ آپ کے ذہن میں واضح ہو جائے کہ اب ٹرانسلیشن میں کن باتوں کا خیال رکھنا ہے، اس کی مارکنگ سکیم کیا ہے، اس میں کس طرح سے اسسمنٹ ہوگی۔ دیکھیے، یہ جو W1 ہے، معلومات، خیالات اور اہم نکات کی درست اور اثر انگیز ترجمانی کی جائے، تو اس میں دونوں باتیں ہیں۔ معلومات، خیالات وہ ہیں جو انگریزی میں پیش کیے گئے ہیں پہلے سے، جو بھی معلومات ہیں، جو بھی کانٹینٹ ہے جو ایگزامنر نے مختلف جملوں کی شکل میں ایک پیراگراف میں ہمارے سامنے رکھے ہیں، ان معلومات کو ایک زبان سے دوسری زبان میں منتقل کرنا، یعنی سورس لینگویج جو بھی ہے اور جس میں آپ ترجمہ کر رہے ہیں، تو سورس لینگویج اور پھر ترجمے کی گئی زبان، ان دونوں کو اس طرح سے پیش کرنا کہ دونوں میں یکسانیت نظر آئے، دونوں میں ایک ہی مفہوم نکلے۔ ایک تو یہ کام ہے، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ درست الفاظ اور یہ سب باتیں بھی ایگزامنر کہہ رہا ہے۔ دوسرے والے میں دیکھیے کہ مناسب الفاظ ربط کے ذریعے معلومات کو مربوط عبارت کی صورت میں تحریر کرنا۔ اس کا مطلب ہے W2 یہ بتا رہا ہے کہ یہ جو تمام عبارتیں ہوں، دیکھیے فرق کیا ہے جو میں سمجھا ہوں سلیبس کے مطابق، مجھے نہیں معلوم ہے کہ جو مارکس اسکیم ہے اس میں بھی کی جو میسیجز ہیں وہ یہی بتاتے ہیں کہ پہلے ترجمے میں زبان و بیان کے بارے میں کبھی بات نہیں ہوتی تھی مارکس اسکیم میں نے نہیں دیکھا کہ پرانے سلیبس میں زبان کے بارے میں بات ہوتی ہو، بٹ اس بار ایگزامنر نے W1 W2 W3 W4 اور W5 کا باقاعدہ اعلان کیا ہے اپنے مارکس اسکیم میں اور اپنے سلیبس میں۔ اس کا مطلب ہے کہ ایگزامنر نے مارکس کو ڈسٹریبیوٹ کر دیا ہے، تقسیم کر دیا ہے، اور جب آپ آگے بڑھیں گے تو اس کی اور وضاحت ہو جائے گی، ذرا سا
ویڈیو کو دیکھتے رہیے غور سے، تو میں اس کی وضاحت بھی کرتا جاؤں گا. تو یہ جو W1 W2 W3 W4 اور W5 ہے، اس میں پہلی بات تو یہ ہے کہ معلومات کو ٹھیک سے پیش کرنا، اثر انگیز انداز میں پیش کرنا، اہم نکات کو درست انداز میں پیش کرنا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ سورس لینگویج سے ترجمہ کر کے جو آپ اردو زبان میں منتقل کر رہے ہیں، اس کی اور ترجمہ کی گئی زبان میں میننگ یعنی مفہوم کا کوئی فرق نہ ہو. ٹھیک ہے، پہلی بات تو یہ ہے، یعنی معلومات بالکل وہی ہوں جو انگریزی زبان میں پیش کی گئی ہیں. تو اس معلومات پیش کرنے کے الگ نمبر ہیں، اور پھر اس کی درست ترجمانی، اثر انگیز انداز میں بات کرنا. اور پھر W2 میں جب ایگزامنر کہہ رہا ہے کہ مناسب الفاظ ربط کے ذریعے معلومات کو مربوط عبارت کی صورت میں تحریر کرنا، یعنی ایک دوسرے سے کوہرنٹ کرنا جملے کو، عبارت ٹھیک لکھنا، املا کا خیال رکھنا اور پیراگراف ٹھیک بنانا، یہ سب باتیں بھی ہو رہی ہیں. نیکسٹ میں کیا ہو رہا ہے؟ سیاق و سباق کے مطابق درست ذخیرہ الفاظ کا استعمال کرنا، یعنی جو انگریزی میں الفاظ استعمال کیے گئے ہیں ذخیرہ الفاظ، اس کا درست استعمال کرنا اردو کے مطابق. قواعد کا صحیح استعمال کرنا، یعنی جو گرامر وہاں استعمال کی گئی، دیکھیے یہ سب باتیں پڑھتے چلے جائیں، یہ سب باتیں آگے جا کے کتاب میں تفصیل سے پیش کی جائیں گی. قواعد کا صحیح استعمال کرنا، یعنی جس زمانے میں، جس ٹینس میں بات کی جا رہی ہے، جس گرامر اسٹرکچر میں بات کی جا رہی ہے، قواعد اور نحو کا خیال رکھنا. اور جملے کی ساخت کا خیال رکھنا، یعنی اسٹرکچر صحیح، ٹرانسفارم کرنا ٹھیک سے، کنسٹرکٹ کرنا ٹھیک سے، جملے کی تشکیل جو ہے وہ ایسے کرنا جو جس زبان میں ترجمہ کی جا رہی ہے، جو اس زبان کا تقاضا ہے. ٹھیک ہے، میں اسکول جاتا ہوں کل، ٹھیک ہے، ایسے جملہ اگر کوئی کہے گا تو جملہ صحیح نہیں مانا جائے گا. میں اسکول جاؤں گا کل، ایسے کوئی لکھے تو جملہ صحیح نہیں مانا جائے گا. ٹھیک ہے، میں آؤں گا تمہارے پاس، کوئی ایسے بات کرے گا تو جملہ صحیح نہیں مانا جائے گا. اس کو اس طرح کہنا چاہیے کہ میں تمہارے پاس آؤں گا، میں کل اسکول جاؤں گا. تو جملے کی ساخت کا خیال رکھتے ہوئے اس طرح پیش کرنا. تو ان چیزوں کے نمبر مقرر کیے ہیں W3 میں. W4 کیا ہے؟ املا، رموز اعقاف وغیرہ کا درست استعمال کرنا. اس کا مطلب ہے کہ املا کے نمبر بھی کٹیں گے، پنکچویشن کے بھی نمبر کٹیں گے. اور آخری بات کیا ہے کہ وہی W5 اپنے مخاطبین اور ابلاغ کے مقاصد کو سامنے رکھتے ہوئے درست انداز اور اسلوب اپنانا. تو جو طرز تحریر ہے وہ کیسی ہے، صحیح اسلوب اپنایا ہے کہ نہیں آیا، کوئی سلینگ یعنی بازاری زبان تو نہیں استعمال کر لی، معیاری زبان ہے کہ نہیں، صحیح طریقے سے جو بات کہی جا رہی ہے وہ جس کے لیے کہی جا رہی ہے ان کے مراتب اور جو ان کے رتبے ہیں ان کے مطابق ہو رہی کہ نہیں ہو رہی، تہذیب اور شائستگی کا عنصر ہے کہ نہیں ہے. یہ سب مخاطبین اور ابلاغ کے مقاصد میں پیش نظر رہیں گے. اب ان باتوں کو سمجھنے کے بعد، مارک اسکیم کو سمجھنے کے بعد، مارک اسکیم میں جو باتیں ایگزامنر نے 5 W's کی شکل میں ہمیں دی ہیں ٹرانسلیشن کے لیے بھی، اس کو سمجھنے کے بعد ہم آگے بڑھتے ہیں. اسپیسمنٹ پیپر آپ کے سامنے ہے، ٹھیک ہے، اور ایگزامنر نے ترجمے کے طور پر جو پیسج ہمارے سامنے رکھا یہ بھی آپ کے سامنے ہے. اس کا مطلب ایک رواں عبارت میں ترجمہ کیا جا رہا ہے. اب جو یہ ذہنوں میں سوال آتا ہے نا کہ پوائنٹ کو آف فارم میں ترجمہ کیا جائے، جملے کی شکل میں ترجمہ کر دیا جائے، تو ان سب باتوں سے بالکل اب آپ لوگ نکل جائیے. ایگزامنر نے ایک مثال ہمارے سامنے رکھ دی ہے اسپیسمنٹ پیپر کے مارک اسکیم میں، جس میں رواں نثر میں ایک طویل پیراگراف میں ان باتوں کا ترجمہ کیا جا رہا ہے جو انگریزی عبارت میں موجود ہے. اب اس انگریزی عبارت کو بھی آپ غور سے دیکھ لیجئے کہ یہ کوئی تقریباً 200 الفاظ کی عبارت ہے، اور اسی لیے اردو عبارت بھی کوئی 150-200 الفاظ کی موجود ہے یہاں پر. اب یہاں پر جو ترجمہ ہے اس میں مختلف باتوں کا خیال تو رکھا گیا ہے، ٹھیک ہے، پنکچویشن ہے، ایکسپریشن مارک ہے، فل سٹاپ ہے، تمام چیزیں ہیں، لیکن کہیں کہیں خود ایگزامنر سے بھی غلطی ہوئی ہے جو املا کی اصولوں کے خلاف ہے. آپ دیکھیں ریڈ کلر سے میں نے ہائی لائٹ کیا ہوا ہے، جب کے کو ملا کے لکھا ہوا ہے ایگزامنر نے. اردو کے املا کے اصول کے خلاف ہے یہ بات. اردو املا میں کبھی بھی جب کے وغیرہ کو ملا کے نہیں لکھتے، اور یہ ہمارے یہاں کتابوں میں بھی عموماً یہ غلطیاں پائی جاتی ہیں. اسی طرح ایگزامنر نے جنہیں کو دیکھیے، پہلے ہی لائن میں جنہیں کو کون سی والی ہے سے لکھا ہوا ہے، کیا اس ہے سے جنہیں لکھتے ہیں؟ تو خود ایگزامنر کے ہاں یہ بڑا مسئلہ ہے. ہم تو کیمبرج کو اسی لیے کبھی کبھی سخت ای میل بھی لکھتے ہیں کہ بھئی آپ کے ہاں ہی اتنی غلطیاں ہوتی ہیں تو پھر بچوں سے کیا توقع کی جائے. لیکن بہرحال ان تمام باتوں کے باوجود جو سمجھنے کی بات ہے وہ یہ ہے کہ ایک رواں نثر میں ترجمہ کیا جا رہا ہے. رواں نثر میں ترجمہ کرتے ہوئے بعض چھوٹی چھوٹی باتیں بھی نوٹ کرتے جائیے آپ. ایگزامنر نے اگر یہاں پہ کوئی نمبر لکھا ہے، جیسے سیکنڈ لاسٹ لائن میں دیکھیے 45 کلو گرام یہ لکھا ہوا ہے، 45 کلو گرامز اگر لکھا ہوا ہے تو پھر اس نے یہاں پر 45 کو انگریزی ہندسے میں لکھ دیا ہے. دیکھیے سیکنڈ لاسٹ لائن میں
انگریزی ہندسے میں لکھ دیا ہے، 45 کو انگریزی ہندسے میں لکھ دیا ہے. اس کا مطلب ہے ایگزامنر یہ نہیں چاہ رہا ہے، اس کو یہ توقع نہیں ہے کہ آپ اسے اردو ہندسے میں لکھیں گے، یا اردو متن میں تو بالکل نہیں لکھنا چاہیے، اردو ہجے میں تو نہیں لکھنا چاہیے، 45 اردو ہجے میں نہیں لکھنا چاہیے، نمبری میں لکھنا چاہیے. اگر اردو میں کوئی بچے کو آ رہا ہے لکھنا تو ٹھیک ہے، ورنہ یہ جستجو نہ کرے، پتہ چلا 45 کو 54 نہ لکھ دے، وہ الٹا سیدھا نہ کر دے. تو اس طرح کی غلطیاں بھی نہ ہوں، جیسا وہ لکھا ہے بس ایسا کر دیں آپ. نمبر یا ہندسوں کو وہ تبدیل نہیں کرنا چاہتا ہے. یہ ایک اس کی مارک اسکیم سے جو ہے اندازہ ہو رہا ہے ہمیں. تو یہ چھوٹی چھوٹی باتیں دیکھیں، پنکچویشن کا جو نظام یہاں پر استعمال کیا گیا انگریزی میں، اردو میں بھی استعمال کرنے کی کوشش کی گئی ہے. کاما لگایا گیا ہے، فل سٹاپ لگایا گیا ہے. دیکھیں یہاں پر جانور، مرغی، مچھلی اور حتیٰ کہ کیڑے کو بھی پالا گیا ہے. ٹھیک ہے، اب یہاں جگہ جگہ کامے کا استعمال ہے، جہاں جملے ختم ہو رہے ہیں وہاں فل سٹاپ کا استعمال ہے. حالانکہ پنکچویشن کی غلطیاں موجود ہیں یہاں پر بھی، مگر میں یہاں غلطیاں نکالنے سے بہتر ہے کہ میں آپ کو بنیادی باتیں سمجھاؤں. تو بنیادی بات یہ ہے کہ ایگزامنر نے رموز اوقاف کا استعمال کیا ہے. جہاں قومے کی ضرورت ہے، جہاں ایکسپلینیشن مارک کی ضرورت ہے، آپ دیکھیے 5ویں لائن میں یقینی طور پر مدد کی ہے ایکسپلینیشن مارک، تو جہاں پہ ضرورت ہے وہاں استعمال کیا اس نے. تو ان چھوٹی چھوٹی باتوں کا خیال رکھتے ہوئے ترجمہ کرنا چاہیے. میں یہ ترجمہ پڑھ نہیں رہا ہوں، سب کے پاس موجود ہے، آپ پڑھ سکتے ہیں. ہم اس وقت بات کر رہے ہیں ترجمے کی ٹیکنیک کیا ہے، کیسے کرنا چاہیے، اس لیے اس میں وقت ضائع نہیں کر رہا ہوں میں. ٹھیک ہے، اب دیکھیے اس میں آ جاتے ہیں کہ وہ جو میں نے پہلے بات کی تھی کہ پہلی بار ٹرانسلیشن میں 2 چیزوں میں تقسیم کیا گیا ہے مارکس کو. تو پہلی بات کیا ہے، پہلا نام رکھا اس نے ٹیبل سی آپ کے سامنے ہے مارکس اسکیم کا، جس کے کل نمبر ایگزامنر نے 5 رکھے ہیں. اور وہ 5 نمبر کیا ہے، کمیونیکیٹنگ کی پوائنٹس. اس کا نام رکھا کمیونیکیٹنگ کی پوائنٹس، یعنی تمام کی یعنی اہم پیغامات کو، تمام اہم نکات کو بچے نے کمیونیکیٹ کر دیا ہے. کیسے کیا ہے ابھی اس سے بحث نہیں، کس زبان میں کیا اس سے بحث نہیں، تمام کی پوائنٹس کو بچے نے کمیونیکیٹ کر دیا ہے. آپ کو پڑھا جا رہا ہے، آپ کے پاس وہ ساری چیزیں ایک واضح انداز میں اردو زبان میں موجود ہیں جو انگریزی میں پہلے تھیں. اگر بچے نے یہ ٹاسک اچیو کیا ہے پوری طرح، آل کی پوائنٹس کمیونیکیٹڈ کلیئرلی، یعنی واضح انداز میں تمام کی پوائنٹس کو بچے نے اگر کمیونیکیٹ کر دیا ہے، آپ کے سامنے اس کا ابلاغ واضح ہے، تو پھر واضح ہونے کی صورت میں 5 کے 5 نمبر دے دیے جائیں گے. لیکن شرط کیا ہے کہ تمام کی پوائنٹس واضح ہوں. اگر ان میں سے کچھ کی پوائنٹس اس نے چھوڑ دیے ہیں، مثال کے طور پہ اگر اس پیراگراف میں 10 جملے ہیں اور بچے نے کوئی 1 یا 2 جملے چھوڑ دیے ہیں، جس کے بعد وہ چوتھے یعنی لیول 4 میں آ جائے گا، لیول 5 سے 4 میں آ جائے گا، موسٹ کی پوائنٹ میں آ جائے گا، آل کی پوائنٹس میں نہیں رہے گا. موسٹ کی پوائنٹ آر کمیونیکیٹڈ کلیئرلی. اس کا مطلب ہے اس نے 1-2 پوائنٹس کہیں مس کر دیے ہیں یا کی پوائنٹس کو نظر انداز کر دیا ہے. تو جو 1-2 پوائنٹس اس نے مس کیے ہیں، نظر انداز کیا ہے، جس سے عبارت میں وہ جملے کا مفہوم نہیں پیدا ہوا، تو پھر ظاہر سی بات ہے اس کو 1 نمبر پنش کیا گیا، یہاں پر 1 نمبر اس کے کاٹے گئے ہیں. اسی طرح جو لیول 3 ہے، سم کی پوائنٹس آر کمیونیکیٹڈ کلیئرلی، یعنی اب ظاہر سی بات ہے کہ اگر 10 کی پوائنٹس ہیں اس عبارت میں، 10 جملے ایسے ہیں جو کی پوائنٹس کے طور پہ اگر آپ دیکھتے ہیں، اور بچے نے کوئی 3-4 پوائنٹس چھوڑ دیے ہیں، تو ظاہر سی بات ہے کہ ان 6 پوائنٹس کے نمبر ملیں گے یا 7 پوائنٹس کے نمبر ملیں گے اور وہ 2 نمبر کٹ جائیں گے. تو اس طرح ترتیب بتائی ہے ایگزامنر نے کس چیز کے لیے، کی پوائنٹس کی کمیونیکیشن کے لیے. یہاں پر لینگویج کی بات نہیں ہو رہی کہ اظہار کیسا ہے، زبان و بیان کیسی استعمال کی، املا کی غلطیاں کیا ہیں، ذخیرہ الفاظ کیسا ہے، با محاورہ زبان ہے تو استعمال کیا گیا ہے کہ نہیں کیا گیا، مذکر مؤنث واحد جمع کی غلطیاں ہیں کہ نہیں. یہاں یہ بات نہیں ہے. کی پوائنٹس اگر واضح ہیں، کلیئر ہیں، تو اس کو مارکس ملیں گے 5, 4, 3، جس طرح سے اس نے کی پوائنٹس کو واضح کیا ہوگا. یہ بات امید ہے آپ کی اچھی طرح سمجھ میں آ گئی ہوگی. اس کے بعد ہم آتے ہیں 10 نمبروں کی طرف. 5 نمبر ہو گئے کی پوائنٹس کے، اور 10 نمبر کس چیز کے ملے ہیں، 10 نمبر ملے ہیں لینگویج کے. ٹھیک ہے، دیکھیے اپلائنگ لنگوسٹکس نالج اینڈ ایکوریسی. ٹھیک ہے، اپلائنگ لنگوسٹکس نالج اینڈ ایکوریسی. اب یہ جو ہے نا، یہ جو ایکوریسی ڈسپلن ہے، اس میں کیا کیا چیزیں شامل ہیں. اس میں ظاہر سی بات ہے درست املا، گرامر، صرف و نحو جسے ہم کہتے ہیں، قواعد، جملے کا اسٹرکچر، جملے کو جس ٹینس میں استعمال کیا گیا ہے، زمانہ حال، ماضی، مستقبل، وہ ٹھیک ہے کہ نہیں، جملے میں رموز اوقاف کا خیال رکھا گیا کہ نہیں کیا گیا، زبان جس زبان میں ترجمہ کیا جا رہا ہے اس زبان کے تقاضوں کو سامنے رکھا گیا کہ نہیں رکھا گیا.
اگر کوئی فقرہ ہے، پروورب ہے، تو اس کو کیسے استعمال کیا گیا ہے، کمپلیکس جو سینٹنسز ہیں اس کے اسٹرکچر کو صحیح استعمال کیا کہ نہیں کیا. دیکھیے یہ ساری باتیں لکھی ہوئی. ایکسلنٹ یوز آف اپروپریٹ ویکیبلری اینڈ گرامیٹیکل اسٹرکچر پہلا پوائنٹ ہے. جو پورے نمبر ملیں گے 9 سے 10 نمبر، اس کے لیے کیا چیز ضروری ہے، ایکسلنٹ یوز آف اپروپریٹ ویکیبلری اینڈ گرامیٹیکل اسٹرکچر. تو اس کا مطلب ہے قواعد کا جو بھی نظام اردو میں رائج ہے، جملے کی کنسٹرکشن کا جو بھی اصول اردو میں رائج ہے، اس کو صحیح سے استعمال کیا ہے کہ نہیں کیا. اور جس زبان میں ترجمہ کیا جا رہا ہے سورس لینگویج سے، انگریزی سے، اس زبان کی ووکیبلری یعنی جو لفظیات ہے، اس لفظیات کو یا اس کے تقاضوں کو پوری طرح سے برتا گیا ہے کہ نہیں برتا گیا. اس چیز کو دیکھا جائے گا 10 نمبر دینے کے لیے، 9 سے 10 نمبر. اس کے بعد کمپلیکس سینٹنسز اسٹرکچر آر یوزڈ، ٹھیک ہے، سکسیسفلی تھرو آؤٹ، یعنی پوری عبارت میں. تھرو آؤٹ کا مطلب ہے پورے پیراگراف میں، پوری عبارت میں مکمل طور پر پیچیدہ جملوں کو اور ایسے جملے جس میں ایسے جملے جس میں کنیکٹیوز کا استعمال کر کے، الفاظ ربط کا استعمال کر کے جملے کو کامیابی سے تحریر کیا گیا ہے کہ نہیں کیا گیا. اس کے بعد ہائی لیول آف ایکوریٹ لینگویج وتھ فیو مائنرز ایرر، یعنی اگر املا میں ایک آدھ لفظ کی غلطیاں ہیں لیکن ایکوریسی کا لیول بہت اچھا ہے، بہت ہائی ہے، تو ان سب باتوں کی بنیاد پر اسے 9 سے 10 نمبر مل جائیں گے. اور پھر اسی طریقے سے جن چیزوں میں بچہ غلطیاں کرے گا مارک اسکیم میں، لینگویج کے پارٹ میں اس چیز کی نشاندہی کر دی گئی ہے. ٹھیک ہے نا. تو مزید تفصیلات سے بچنے کے لیے میں آگے بڑھتا ہوں. اب میں آپ کے سامنے وہ ضروری باتیں رکھنا چاہتا ہوں کہ ان تمام نصاب کی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے، مشق نمبر 5 ٹرانسلیشن کی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے، ہم نے اپنی کتاب بادبان اردو بک 2 میں کس طریقے کی حکمت عملی اپنائی اور کیسے بچوں کی مدد کی. تو یہ مشق بادبان اردو بک 2 کے صفحہ نمبر 177 سے 299 پر موجود ہے. ٹھیک ہے، 177 سے 299، یعنی اس مشق میں ہم نے کوئی 50 صفحات سے زیادہ صرف کیے ہیں، 50 صفحات سے زیادہ. اور اس کی وجہ کیا ہے، ابھی آپ کو جیسے جیسے یہ ویڈیو آپ دیکھتے جائیں گے آپ کو یہ باتیں آسانی سے سمجھ میں آنے لگیں گی. اچھا، صرف یہ 50 صفحات تو ٹرانسلیشن کے لیے ہیں ہی، اس کے علاوہ بھی ہم نے کچھ ایسی حکمت عملی اپنائی جس سے بچے کو ترجمہ نویسی کے فن میں مہارت پیدا ہونا ایک قدرتی یا فطری امر بن جائے. یعنی نیچرلی وہ مختلف مشق کی جو پریکٹس کرے تو اس کو ترجمے کے حوالے سے بھی کچھ نہ کچھ باتیں معلوم ہوتی چلی جائیں. مثلاً آپ دیکھیں یہ بک 1 سے میں نے چیز لگائی. ابھی میں بک 2 کی بات کر رہا تھا. میں نے یہ پیسج بک 1 سے لگایا ہے جو شارٹ کوسچن آنسر کا ہے. بک 1 کے اختتام پر، ہر پیسج کے اختتام پر یہ جو 40 عبارتیں اس میں موجود ہیں، ان 40 عبارتوں، یہ پہلی مشق ہے ہماری بک 1 کی جو شارٹ کوسچن آنسر کی ہے، اس کے اختتام پر آپ کو نیچے اس سبق کے آخر میں، یعنی ہر سبق 2 صفحے کے اندر ہے لیکن اس کے اختتام پر آپ کو ایسی ووکیبلری کی یا گروسری کی لسٹ مل رہی ہوگی جو اس پیسج میں استعمال کی گئی. اور یہ لسٹ ہر پیسج میں، ہر عبارت میں 20 سے لے کر 40 الفاظ تک ہیں. 20 سے 40 الفاظ، کہیں 40 الفاظ، کہیں 30 الفاظ، کہیں 25 الفاظ، کہیں 20 الفاظ. اس چھوٹے سے پیسج میں بھی آپ کے پاس کوئی 22-23 الفاظ موجود ہیں. ٹھیک ہے نا. اور یہ کتاب کی بک 1 میں موجود ہے. جب یہ 40 عبارتیں پڑھ لے گا بچہ اور اس کے بعد ملٹیپل میچنگ کی طرف جائے گا، دوسری مشق کی طرف، تو اب یہ دوسری مشق دیکھیے آپ. یہ بھی پہلی مشق ہے. ٹھیک ہے. اور یہ کیا ہے، یہ بنیادی طور پر یہ نوٹ میکنگ ہے، تیسری مشق. ٹھیک ہے. نوٹ میکنگ سے میں نے یہ صفحہ اٹھایا ہے. اب یہ نوٹ میکنگ میں ایک عبارت پڑھ رہا ہے بچہ، اس کے پوائنٹس کو لکھ رہا ہے، لیکن ساتھ میں وہ جو 40 الفاظ سے زیادہ ووکیبلری یہاں پر موجود ہے، وہ ٹرانسلیشن 2 زبانوں کے ساتھ ساتھ پڑھ رہا ہے. انگریزی بھی پڑھ رہا ہے، اردو بھی پڑھ رہا ہے. اس پیسج کو پڑھنے کے لیے ایک گروسری یا ایک ووکیبلری کی فہرست ہر سبق کے ساتھ موجود ہے. اسی طریقے سے جب وہ ملٹیپل میچنگ کے حوالے سے سبق پڑھے گا، یعنی یہ نوٹ نویسی پڑھے گا، ملٹیپل میچنگ پڑھے گا، تو ہر عبارت کے ساتھ ایسے الفاظ کی فہرست ملتی چلی جائے گی بک 1 میں بچوں کو. اور ترجمہ نویسی پہ بہت سارے الفاظ اس کے سامنے ذخیرے جمع ہوتے چلے جائیں گے. اور میرا یہ اندازہ ہے کہ بک 1 میں 2000 سے زیادہ الفاظ ایسے پیش کیے گئے ہیں
پوری کتاب میں مختلف اسباق کے ساتھ، کہ جس کے بعد میرا نہیں خیال ہے کہ بچے کو ترجمہ نویسی کے حوالے سے ووکیبلری کا کوئی مسئلہ آئے گا، یا اسے یہ نہیں معلوم ہوگا کہ انگریزی زبان کے اس لفظ کو اردو میں کیسے استعمال کرتے ہیں، کیونکہ بڑے بڑے لنگوسٹکس کے ماہرین بلوم فیلڈ یا چومسکی وغیرہ یہ کہتے ہیں کہ ایک بہت بہترین زبان بولنے والے بھی 5000 سے زیادہ الفاظ نہیں استعمال کرتے اپنی گفتگو اور تحریر کے دوران، باقی تو وہ ڈکشنری سے دیکھتے ہیں سارے الفاظ. تو 5000 میں سے 2000 مشکل الفاظ تو اس وقت یہ جو 3 مشقیں بک 1 سے کر رہا ہے بچہ، اس کے پاس 2000 سے زیادہ الفاظ کا ذخیرہ پہلے سے جمع ہو چکا ہوگا. یہ میں ضمنی بات آپ کو بتا رہا ہوں، ابھی ٹرانسلیشن تو ہم پریکٹس کر ہی رہے ہیں کہ وہاں ہم نے کیا کیا، یہ میں بات کر رہا ہوں بک 1 میں ہم نے ترجمے کے حوالے سے کیا کام شروع کیا اور بچوں کی کیسے مدد ہو رہی ہے. پھر ہم آتے ہیں اپنی بک 2 پہ، بک 2 کی چوتھی مشق پہ. اس میں ہم نے یہ ساری ہدایات اور اس کی مثالیں جو ہیں کتاب میں پیش کی ہیں، یعنی صرف انگریزی عبارت نہیں ڈال دی کہ بس لو اور ترجمہ شروع کر دو، بلکہ سارے اصول ہم نے یہ مختلف صفحات میں، پیج نمبر 181 میں اسماء معرفہ کیا ہے، فعل زمانہ کیا ہے، معروضی انداز ترجمہ کیا ہے، فعل اور فاعل کی مطابقت کیسے کی جاتی ہے، واحد جمع کے کیا اصول ہیں، تذکیر و تانیث کے کیا اصول ہیں، لفظی ترجمے میں اور جو بامعنی ترجمہ ہے اس میں کیا فرق ہے، ضرب المثل اور محاورے اس کی فہرست بھی اردو انگریزی کی دی ہوئی ہے، الفاظ رب کیا ہوتے ہیں، جزوی ترجمہ کیا ہوتا ہے، جزوی درست ترجمہ کیا ہوتا ہے، اسی طریقے سے حرف جار، ٹھیک ہے، اور مختلف طرح کی جو ویکیبلری ہے، رموز اقاف، ان سب چیزوں کے بارے میں خوب تفصیل سے بات کی گئی ہے. آگے چلیے. اچھا، یہ جو میں نے یہ جو حصہ لگایا ہے نا، یہ جو حصہ، اس کو ذرا دیکھیے گا غور سے. اس میں کیا ایسی بات ہے جو آپ کو معلوم ہو رہی ہے؟ ظاہر سی بات ہے کہ یہ جو حصہ ہے نا، یہ سلیبس سے متعلق ہے. ٹرانسلیشن میں بھی ہم نے جو سلیبس کے موضوعات تھے، سلیبس کے موضوعات، یعنی جب ایگزامنر نے سلیبس بنایا تو اس کے ہر کام کے لیے موضوعات مقرر کیے، جو کہ دوسری کتابوں میں ان باتوں کو پڑھا بھی نہیں جاتا، نہ خیال کیا جاتا ہے کہ کمپریہنشن کے کیا موضوعات ہوں گے، ملٹیپل میچنگ کے کیا موضوعات ہوں گے. تو ایگزامنر نے جو موضوعات دیے تھے، تاریخ، زبان، کھیل، میوزک، یہ سارے موضوعات تھے نا جو میں ہر سبق کے ساتھ، مشق کے ساتھ استعمال کر رہا ہوں، اردو ہو چاہے انگریزی ہو. تو ہم نے انگریزی عبارتوں کے انتخاب کے لیے بھی انہی طرح کی اصولوں کو سامنے رکھا اور اس کو مختلف حصوں میں تقسیم کیا. ٹھیک ہے، اور وہ حصے کیا کیا ہیں؟ مثلا ترجمہ نویسی کی ہدایت کے بعد پہلا حصہ ہے زبان و بیان سے متعلق، زبان اور کتابوں کے بارے میں جو عبارتیں ہیں 3-4 وہ پیش کی گئیں. اس کے بعد کھیل، صحت اور ورزش کے بارے میں 3-4 عبارتیں پیش کی گئیں، کھیل، صحت اور ورزش کے بارے میں. ٹھیک ہے، 6-7 عبارتیں یہاں پہ موجود ہیں، ہیلتھ اینڈ ایکسرسائز کے بارے میں، اسپورٹس کے بارے میں. نیکسٹ جو ہے عبارت ہے زراعت، جنگلات اور جنگلی حیات کے بارے میں، جو ہے یہ 6-7 عبارتیں پیش کی گئیں. اسی طریقے سے معاشرہ اور میڈیا کے بارے میں 8-10 عبارتیں پیش کی گئیں. اسی طریقے سے موسمی تبدیلیوں اور آب و ہوا کے حوالے سے 5-6 عبارتیں پیش کی گئیں. تو جو تعلیم اور نوجوانوں کے حوالے سے 10-11 عبارتیں پیش کی گئیں، ایجوکیشن، تعلیم، نوجوان. پھر پکوان جو ہے اس کے حوالے سے 6-7 عبارتیں پیش کی گئیں. تو یہ ہم نے طریقہ اختیار کیا ہے سلیبس کی آؤٹ لائن کو دیکھتے ہوئے، عبارتیں اس کے مطابق ہیں جیسے کہ ایگزامنر اپنے سلیبس میں کہہ رہے ہیں. پھر یہ وہ کتاب کے صفحات ہیں جس میں ان باتوں کی نشاندہی کر دی گئی ہے بہت تفصیل سے، جو باتیں میں اس وقت آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں کہ کیا اصول ہیں، مارک اسکیم کیا ہے، اسسمنٹ آبجیکٹو کیا ہے. اور ان صفحات کو پڑھنے کے بعد میرا نہیں خیال ہے کہ کوئی ذرا سی بھی ایسی کوئی بات رہے گی کہ بچے جو ہے وہ ٹرانسلیشن کو نہیں سمجھ پائیں گے. ٹھیک ہے، ترجمہ نویسی کے تمام اصول کو یہاں پر پیش کر دیا گیا ہے. اب جیسے زمانے فعل کی بات ہو رہی ہے، اس میں معرفہ کی بات ہو رہی ہے، اسی طریقے سے غلط اور صحیح کیا ہوتے ہیں، انگریزی سے ترجمہ کرتے ہوئے غلط اور صحیح کی نشاندہی کی گئی. میں ابھی تفصیل سے ان سب چیزیں سارے آپ دیکھیے گا مختلف انداز میں چیزیں، قواعدی نظام کیا ہوتا ہے، فعل اور فاعل کی مطابقت کیا ہے، واحد اور جمع کی کیا اصول ہیں، مذکر مؤنث کے کیا اصول ہیں، ایک اچھا ترجمہ کرتے ہوئے کن باتوں کا خیال رکھنا چاہیے، اور یہ تمام معروضی انداز کیا ہوتا ہے، اور زمانے کو کس طرح خیال رکھا جاتا ہے، قواعدی ترتیب کس قسم کی ہوتی ہے. یہ سب باتیں ہم تفصیل سے اپنی کتاب میں متن کے تناظر میں رکھتے ہوئے ترجمہ کیا ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا، آپ دیکھ رہے ہوں گے بہت سارے اس کے مثالوں کے ساتھ چیزوں کو سمجھایا گیا. یہ کتاب کے صفحات ہیں، ذرا باریک نظر آ رہے ہوں گے، چھوٹے نظر آ رہے ہوں گے. میں آپ کو اس کو بھی بڑا کر کے بھی دکھاتا ہوں، فونٹ سائز بڑا. اب دیکھیے ضرب الامثال جو ہیڈنگ آپ کو اس وقت نظر آ رہی ہے، میں اس کو بھی بڑا دکھاؤں گا. ایسے درجنوں ضرب الامثال اور محاورات کو ہم نے انگریزی ترجمہ کر کے پیش کر دیا ہے تاکہ بچے اردو سے انگریزی سے اردو ترجمہ کرتے ہوئے صحیح انگریزی بھی صحیح اردو بھی لکھ سکیں. انگریزی میں تو وہ پڑھ لیتے ہیں، اردو میں نہیں کر پاتے. انگور کھٹے ہیں انہیں نہیں معلوم،
انگریزی میں پڑھ لیا لیکن انگور کھٹے ہیں، اردو میں کیسے استعمال کریں گے؟ تندرستی ہزار نعمت ہے قول بڑا مشہور ہے، لیکن انہیں نہیں معلوم کہ یہ کس انگریزی قول کا ترجمہ ہے، کہاوت کا ترجمہ ہے۔ جیسی کرنی ویسی بھرنی، یہ ساری مثالیں دیکھیں ترتیب سے کتاب میں موجود ہیں۔ بادبان اردو میں جس طریقے الفاظ ربط کا استعمال سکھایا گیا، جس طرح سے ٹرانسلیشن کی مختلف باریکیوں کو پیش کیا گیا ہے، میرا نہیں خیال کہ اردو 3248 کی کوئی بھی ایسی کتاب ہے جو موازنے کے طور پر یا مثال کے طور پر اس کے مقابلے میں پیش کی جا سکے۔ ٹھیک ہے جی، آگے بڑھتے ہیں۔ یہ سارے صفحات کو غور سے پڑھنے کی ضرورت ہے۔ ترجمہ نویسی کی مشق کروانے سے پہلے ان سارے صفحات کو غور سے پڑھنے کی ضرورت ہے۔ میں نے آپ کو بتا دیا کہ 5 نمبر جو ہے وہ کیا ہے، معلومات کو ایک زبان سے دوسرے زبان میں منتقل کرنے کا کام 5 نمبروں کا ہے، یعنی اہم نکات کو کی جو میسیجز ہیں، کی نکات ہیں، اہم نکات، اس کو اردو میں منتقل کرنے کے 5 نمبر ہیں، اور 10 نمبر زبان کے ہیں، طرز تحریر کے ہیں، ذخیرہ الفاظ کے ہیں، درست قواعدی نظام کے ہیں، املا کے ہیں، پیچیدہ جملوں کے ہیں، وہ جو لینگویج کی خوبیاں ہوتی ہیں زبان کی۔ تو پرچہ دوم کی اس مشق میں اب ہم چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ کن کن باتوں کا خیال رکھنا چاہیے۔ ٹھیک ہے جی، 15 نمبروں کے اس کام میں 10 نمبر درست زبان اور ذخیرہ الفاظ اور املا وغیرہ کے ہیں، اور 5 نمبر کی میسیجز کی منتقلی کے ہیں۔ ٹھیک ہے جی، آگے دیکھتے ہیں اچھا ترجمہ کرنے کے لیے کیا کرنا چاہیے۔ اس مشق کے لیے ضروری ہے کہ ذخیرہ الفاظ آپ کے پاس ہونا چاہیے بہت اچھا۔ تو آپ کو میں نے بتایا کہ آپ جب بک 1 سے ہی شروع کرتے ہیں تو ذخیرہ الفاظ آپ کا بڑھنا شروع ہو جاتا ہے۔ پورا ایک پروگریشن ہم نے سامنے رکھا ہے، او لیولز میں بچہ آئے تو الفاظ کا ذخیرہ دونوں زبانوں کا اس کے پاس آنا شروع ہو جائے۔ اس کے بعد اس ذخیرے کے کمی کو پورا کرنے کے لیے ہم نے اور کیا کیا؟ اس کتاب میں ہم نے کیمبرج کے 20 سالوں کے 19 سالوں کے دونوں پرچے، جون اور نومبر دونوں سیریز، یہ دیکھیے، یہ تیسری لائن کو پڑھیے، نومبر 2003 سے جون 2021 کے امتحانی پرچوں میں شامل عبارتوں سے ہم نے کی ورڈز نکالے۔ یہ 19 برسوں کے تقریباً 38 پیپروں سے 38 جو ٹرانسلیشن کی پیسیجز ہیں اس سے ہم نے جو مشکل الفاظ اور جتنے بھی ایسے الفاظ جس کو ہم سمجھتے ہیں کہ بچوں کے لیے مشکلات ہو سکتے ہیں، اس کے متبادل اردو کے طور پر، یعنی انگریزی الفاظ کا متبادل ترجمہ اردو ساتھ میں لکھ دیا ہے۔ مشق کے آخر میں یہ ساری لسٹ، یہ ساری فہرست آپ کو مل جائے گی کتاب میں۔ بادبان اردو بک 2 میں یہ 38 پیپروں کے مشکل الفاظ کی فہرست آپ کو مل جائیں گی۔ ٹھیک ہے، اس کے علاوہ ہر جو موضوع ہم نے اس سے پہلے ڈسکس کیا تھا اس پر مشتمل 60 انگریزی کی عبارتیں پیش کی گئی ہیں، اور ان انگریزی الفاظ کے مشکل الفاظ بھی نیچے لکھ دیے گئے ہیں۔ ٹھیک ہے، اوسطاً 15 سے 20 الفاظ ضرور بچوں کو فراہم کیے گئے ہیں تاکہ الفاظ کا ذخیرہ ان کا بڑھتا چلا جائے، اور جملے کی جو گرامر ہے یا کیسے اس کو ترجمہ کرتے ہیں، اس میں وہ مہارت حاصل کرتے چلے جائیں۔ تو مشکل الفاظ کا اب کوئی مسئلہ نہیں ہوگا اس کتاب کو پڑھنے کے بعد، یہ امید ہے۔ نیکسٹ کیا ہے کہ ترجمے کے حوالے سے اچھے اور برے ترجمے کے درمیان فرق جو ہے وہ کیسے کیا جائے گا۔ اس میں سب سے پہلی بات کیا ہے کہ عبارت کی زبان جو ہے وہ سورس لینگویج، اور ترجمے کی زبان کیا ہے؟ ٹارگٹ لینگویج ہے۔ یہ دو باتیں ذہن میں رکھیے آپ لوگ۔ سورس لینگویج کیا ہے؟ ہماری انگریزی ہے، اور ٹارگٹ لینگویج اردو ہے۔ تو ضروری ہے کہ دونوں زبانوں پر یکساں مہارت ہو، یعنی ایک بات جو آپ نے کسی اور زبان سے پڑھی تھی، انگریزی میں پڑھی تھی، اس کو ترجمہ کرنے کے لیے جب آپ اردو زبان میں آئیں تو اردو زبان کی جو روانی ہے، اس کا جو گرامیٹیکل سٹرکچر ہے، اس کا جو ذخیرہ الفاظ ہے، اس میں جو قواعد کے اصول ہیں، اس میں جو املا کا معیار ہے، اس میں جو پنکچویشن جس طرح لگاتے ہیں، ان باتوں کا ادراک ہونا، ان باتوں کی معلومات ہونا طلبہ کے لیے ضروری ہے تاکہ وہ پیغامات یا کی میسیجز کو درست طریقے سے اس کی ترسیل کر سکیں۔ اچھا، درست زبان استعمال کی جائے تاکہ مفہوم کی ادائیگی واضح ہو۔ لفظی ترجمے سے پرہیز کیا جائے، یعنی لفظ کی جگہ مفہوم پر زیادہ توجہ دی جائے۔ مفہوم کیا نکل رہا ہے، کی پوائنٹس صحیح طریقے سے کمیونیکیٹ ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا۔ ترجمہ نگار کے لیے ضروری ہے کہ قواعد یعنی گرامر کے جو اصول ہیں اردو کے، اس کو پیش نظر رکھے۔ پھر اس زبان کے جو ثقافتی ماحول ہے، اس کے اسلوب کی جو باریکیاں ہیں، اس کو بھی سامنے رکھے۔ سورس لینگویج جو ہے اسے اردو میں منتقل کرتے ہوئے، یعنی ٹارگٹ لینگویج میں منتقل کرتے ہوئے جو اس زبان کے رموز و اوقاف کے اصول ہیں اس کو سامنے رکھے۔ اس زبان کے یعنی اردو کے جو ساخت
درست ساخت ہو سکتا ہے، اسٹرکچر ہو سکتا ہے، اس کو پیش نظر رکھے، جو اس کی قواعدی نظام میں جو درست اصول ہو سکتے ہیں اس کو پیش نظر رکھے، اعداد و شمار کو درست طریقے سے لکھے، الفاظ کی ترتیب جو ہے وہ درست ہونی چاہیے، جس ٹون میں اس زبان میں بات کی جا رہی ہے لب و لہجے میں اسی ٹون میں یہاں بات کی جائے، اگر با محاورہ انگریزی ہے تو محاورے کی طرح ہی اس کا ترجمہ کیا جائے، اگر کوئی ضرب المثل ہے تو ضرب المثل کی طرح ہی ترجمہ کر کے اس بات کو واضح کیا جائے، تو اسے ایک بہترین ترجمہ کہا جائے گا. ٹھیک ہے. اب جو باتیں ہمیں سمجھنے کی ہے وہ کیا ہے؟ بچے عموماً کیا کرتے ہیں کہ پراپر ناؤنز یعنی اسماء معرفہ کا بھی ترجمہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. میں نے کتاب میں بتایا ہے کہ بھائی کچھ ایسے نام کرنے سے مضحک خیز، کچھ ایسے ترجمہ کرنے سے مضحک خیز صورت اختیار کر جاتی ہے بات. مثال کے طور پہ یہ دیکھیے اب جنرل موٹر ایک اس میں معرفہ ہے، اب انگلش میں یہ ہو تو اسے اردو املا میں لکھ دینا چاہیے جنرل موٹر. اب عام گاڑی کر کے لکھے گا بچہ تو ایک عجیب مضحک خیز صورت آ جائے گی. اسی طرح وار اینڈ پیس جو ہے ایک ناول کا نام ہے، جنگ اور امن ترجمہ ہو سکتا ہے، لیکن جب کوئی نام آ گیا اسماء معرفہ میں سے کوئی بات ہو گئی تو وار اینڈ پیس کو اردو رسم الخط میں لکھ دینا چاہیے. اب گڈ فرائیڈے ہے، اسے اچھا جمعہ تو نہیں کہہ سکتے نا جناب، اسے گڈ فرائیڈے ہی لکھنا چاہیے لیکن اردو رسم الخط میں لکھنا چاہیے. تو یہ اب بیبی شارک یعنی بچہ شارک تو نہیں کہہ سکتے، بیبی شارک ہی لکھنا چاہیے. تو یہ اسماء معرفہ کا ترجمہ کبھی نہیں کیا جاتا ہے، یہ بات ذہن نشین کروائی جائے. معروضی انداز ترجمہ اختیار کرنا چاہیے، ترجمے کا معروضی انداز یعنی غیر جذباتی انداز. ترجمہ اس طرح کرنا چاہیے کہ اصل عبارت کے بالکل قریب ہو. وہ جو سورس لینگویج ہے انگریزی کی عبارت، اس ٹارگٹ لینگویج میں جب اسے ترجمہ کیا جائے اردو میں تو وہ بالکل اصل عبارت کے قریب ہو، غیر ضروری اضافتیں نہ ہوں، اس میں کوئی اپنی صفتیں نہ بیان کر دی جائیں. مثلا اب جیسے یہ ایک جملہ ہے انگریزی کا، پاکستان وان کرکٹ ورلڈ کپ. اب کوئی بچہ جذباتی انداز میں، چونکہ میں پاکستانی ہوں لہذا میں لکھوں گا پاکستان نے عالمی کپ کرکٹ میں شاندار فتح حاصل کی. اب یہ شاندار پتہ نہیں کہاں سے آ گیا، بچے عموماً لکھ دیتے ہیں ترجمہ کرتے ہوئے. تو یہ ایک سیدھا سا جملہ ہے، پاکستان نے کرکٹ کے عالمی کپ میں فتح حاصل کی یا پاکستان نے کرکٹ کا عالمی کپ جیتا، یہ سمپل سا ترجمہ. اب یہ شاندار فتح حاصل کی تو یہ شاندار لگا کر کے اس نے کچھ زیادہ ہی جذباتی انداز اپنایا. تو اس طرح کی غلطیاں بھی نہیں کرنی چاہیے. ٹھیک ہے نا. کامران لائکس فلائنگ کائٹ، کامران پتنگ بازی بہت پسند کرتا ہے، یہ ترجمہ کر دیا. تو اب بہت فالتو ہے، اضافہ ہے. کامران پتنگ بازی پسند کرتا ہے، یہ سمپل سا ترجمہ ہے. تو اس طرح کی غلطیوں سے بھی بچنے کی ہدایت کی گئی ہے اس کتاب میں. ٹھیک ہے جی. انگریزی، اردو اور انگریزی جملوں کے مختلف قواعدی ترتیب ہوتی ہے، جو سنٹیکس ہوتا ہے، فارمیشن ہوتی ہے جملے کی، وہ ذرا مختلف ہوتی ہے. تو اردو کے قواعدی نظام کو سامنے رکھنا ہوگا ترجمہ کرتے ہوئے. ٹھیک ہے. سورس لینگویج کو نہیں بلکہ ٹارگٹ لینگویج کے قواعدی نظام کو، جو سنٹیکس ہے اس کی جو جملے کی فارمیشن ہے اس کو ذہن میں رکھنا ہوگا تاکہ صحیح طریقے سے جملے کا قواعدی نظام نظر آئے اور جو اصول ہیں گرامر کے وہ صحیح ہوں. یعنی فاعل اور فعل اور مفعول اردو جملوں میں ترتیب انگریزی جملوں کی مختلف ہوتی ہے. یعنی فاعل، فعل اور مفعول کی ترتیب انگریزی سے اردو میں بالکل مختلف ہوتی ہے. تو ہمیں کیا خیال رکھنا ہے؟ ہمیں اردو کے ان اصولوں کا خیال رکھنا ہے، انگریزی کے نہیں. انگریزی میں جو بھی اصول اپنائے گئے ہوں ان کے اپنے اصول ہیں وہ، لیکن جب ترجمہ کریں گے تو اردو کے اصول کو اپنانا پڑے گا. مثلا یہ دیکھیں، اس طرح سے مثالیں دی گئی ہیں اس کتاب میں ہیں. آئی ایم لوکنگ فار فل ٹائم ورک، میں تلاش کر رہا ہوں کل وقتی کام، جبکہ یہ غلط اردو ہے. کیا ہوگا؟ میں کل وقتی کام تلاش کر رہا ہوں. تو فعل فاعل کی مطابقت درست اردو سے واضح ہو رہی ہے. درست اصول یہ ہے گرامر کا یا اسٹرکچر کا. اسی طریقے سے جو مختلف جملے ہیں ایسی مثالیں دی گئی ہیں. ٹھیک ہے. ڈو ناٹ گو ٹو ورک ٹوڈے، اب ترجمہ تو یہ بھی ہو گیا مت جاؤ کام پر آج، ترجمہ تو ہو گیا مگر یہ غلط اردو ہے، غلط اسٹرکچر ہے. آج کام پر مت جاؤ یہ درست اردو ہے. تو ایسی مثالیں بے شمار دی گئی ہیں اس کتاب میں. اب اس کے بعد عبارتوں کو درست ترجمہ کرنے کے لیے ضروری ہے کہ الفاظ کے درمیان واحد جمع کا خیال بھی رکھا جائے. اب جیسے یو اسٹول مائی آئیڈیاز اینڈ ڈیڈنٹ گیو می اینی کریڈٹ. اب یہاں پر یہ جو آئیڈیاز کا لفظ استعمال کیا انگریزی میں، آئیڈیاز جو ہیں وہ خیال نہیں ہیں، خیالات ہیں. اب بچہ ترجمہ کر رہا ہے تم نے میرا خیال چرا لیا اور میرا اعتراف بھی نہ کیا. اب یہاں پر
گرامر کے لحاظ سے اور واحد جمع کے اصولوں کے لحاظ سے آئیڈیاز کا ترجمہ خیالات ہونا چاہیے. تو درست اردو کیا ہے؟ تم نے میرے خیالات چرا لیے اور میرا اعتراف بھی نہ کیا. یہ وہ بنیادی چیزیں ہیں جو ایک ایک جملے کی ٹرانسلیشن کے دوران بچوں کو سکھائی جائیں. بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو یہاں پر آپ کو کتاب میں مل جائیں گی، بہت ساری. آپ چھوٹی چھوٹی غلطیاں بچوں کی دیکھیے، کیونکہ اب لینگویج کے نمبر ہیں. شی از اے کلیور گرل، اب بچہ لکھے گا وہ ایک چالاک لڑکی ہیں، ہے کی جگہ ہیں. اب یہ ہیں اور ہے کی غلطیاں بہت کرتے ہیں بچے. وہ لڑکیاں چالاک ہے ایسا بچہ لکھ دے گا. دے آر کلیور گرلز، اب گرلز ہیں جمع ہے، وہ لڑکیاں چالاک ہیں ہونا چاہیے. یہ میں نے ہائی لائٹ کیا ہوا ہے، دیکھیے ہیں اور ہے کو. اس طرح کی غلطیاں بھی نہیں ہونی چاہیے. تو انگریزی سے ترجمہ کرتے ہوئے تذکیر و تانیث کا بھی خیال رکھنا ہے. اچھا، جو بے جان اشیاء ہوتی ہیں، محبت، اپنائیت یا کسی تعلق کے بنیاد پر شخصیت کا درجہ جو پرسونیفائی کرتے ہیں ہم، تو اس میں تذکیر و تانیث میں بڑے مسائل ہوتے ہیں. آسان نہیں ہوتا اس کو ٹھیک طریقے سے پیش کرنا، اور اس طرح کی غلطیوں کو بھی ہم نے ان صفحات میں پیش کیا ہے. جیسے مثال کے طور پہ جو وطن ہے، ٹھیک ہے نا، وطن کو ہمیشہ مذکر کے طور پہ، لیکن یہاں کیا غلطی ہے؟ آئی وانٹ ٹو ریٹرن ٹو مائی مدر لینڈ. میں اپنے وطن جانا چاہتا ہوں. ٹھیک ہے، میں اپنے وطن جانا چاہتا ہوں، یہاں تک تو ٹھیک ہے. بٹ دوسرا جو پارٹ ہے، شی از کالنگ می. اب یہ شی کا استعمال جب بچہ دیکھتا ہے تو بچہ یہاں پہ وہ مجھے بلا رہی ہے ایسے جملہ لکھ دے گا، کیونکہ شی کے استعمال سے. جبکہ وطن کو جب ہم دیکھتے ہیں تو اسے کسی اور اسٹرکچر میں استعمال کیا جا رہا ہے. تو یہاں پر بچے کو درست اردو کیا ہے؟ وہ مجھے بلا رہا ہے. میں اپنے وطن جانا چاہتا ہوں، وہ مجھے بلا رہا ہے، یہ درست اردو ہے. بالکل اسی طرح کا دوسری مثال دیکھیں، سوئٹزرلینڈ از اے بیوٹیفل کنٹری، شی از نون فار ہر ماؤنٹینز. اب یہ ظاہر سی بات ہے، سوئٹزرلینڈ کے ماؤنٹینز کو شی از نون، اب یہ جملہ لکھا ہوا ہے انگریزی کے لحاظ سے ہے. اب اردو میں کیسے ہوگا؟ سوئٹزرلینڈ خوبصورت ملک ہے، اور بچہ غلطی کیا کرے گا؟ وہ اپنے پہاڑوں کی وجہ سے پہچانی جاتی ہے. بچہ یہ غلطی کرے گا. ممکن ہے کہ ان چھوٹی غلطیوں کے نمبر بھی نہ کٹیں، مگر خیال رکھنا ہے، بچوں کو سکھانا ہے کہ بھائی سوئٹزرلینڈ خوبصورت ملک ہے، وہ اپنے پہاڑوں کی وجہ سے پہچانا جاتا ہے. یہ باتیں یہاں بتائی گئی ہیں کہ تذکیر و تانیث کا تعلق جو ہے خاص طور پہ ایسے الفاظ جو بے جان اشیاء ہیں ان کے حوالے سے کس طرح سے کیا جائے گا. پھر ہم آگے بڑھتے ہیں، ضرب الامثال اور محاورات کی بات کرتے ہیں. تو ہم نے اس کتاب میں درجنوں ضرب الامثال اور محاورات کو پیش کیا ہے. ایک لمبی فہرست ہے، یعنی جسے اللہ رکھے اسے کون چکھے انگریزی میں کیا ہے. اسی طریقے سے جو کم سوچتے ہیں وہی زیادہ بولتے ہیں، انگریزی میں کیا استعمال کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے نا. اب یہ بہت سارے ایسے ضرب الامثال اور محاورات ہیں. ڈو ویل اینڈ ہیو ویل، کر بھلا تو ہو بھلا. اسی طرح جتنے بھی ضرب الامثال اور محاورات ہیں اس کی ایک طویل فہرست جو ہے کتاب میں درج کر دی گئی ہے. بہت سارے محاورات ہیں، بچوں کو اس سے پتہ چلے گا. میں یہاں تفصیلات سے بچنے کی کوشش کر رہا ہوں. الفاظ ربط کا استعمال، یہ ایک الگ ہیڈنگ ہے. اب کنیکٹیوز کو ہم کیسے استعمال کرتے ہیں؟ ایک مرتبہ، دوسرے ہاتھ پر، طویل عرصے. اب یہاں پر کیا ہے؟ آن دی ادر ہینڈ، بچہ غلط لکھتا ہے دوسرے ہاتھ پر. یہ غلط ہے، دوسری طرف کے بجائے یا اس کے برعکس کے بجائے بچہ دوسرے ہاتھ پر لکھ دیتا ہے. اسی طرح ونس کے بجائے ایک مرتبہ لکھ دیتا ہے. فوراً کے بجائے وہ ایک مرتبہ لکھ رہا ہے. طویل عرصے کے بجائے طویل عرصہ لکھ رہا ہے، تو یاد رکھوں کا بجائے وہ طویل عرصہ لکھ رہا ہے. یہ وہ غلطیاں ہیں جو بچے، یعنی آن دی ادر ہینڈ تو عام طور پر شاید پورے پاکستان میں ہر بچہ ہی دوسرے ہاتھ پر لکھ دیتا ہے. تو اس طرح کی غلطیوں کی نشاندہی کر کے بچوں کو بتایا ہے کہ کس طرح آپ کو بچنا ہے ان چیزوں سے. اور پھر وہ فہرست بھی فراہم کر دی ہے کہ کون سے کنیکٹیوز کو انگریزی میں کیا کہتے ہیں. اور یہ سب باتیں کرنے کے بعد یہ انداز ہے ہماری کتاب کا. ہم نے پیسیجز دیے 200 الفاظ کے قریب، اور ہر پیسیج کے نیچے مشکل الفاظ کی فہرست دے دی، اور ایسی کوئی 60 عبارتیں اس کتاب میں شامل ہیں. تو امید ہے کہ جب آپ ان کتابوں سے مدد لے کر کے اور بہترین طریقے سے ترجمے کی مشق کریں گے تو پھر آپ اچھے نتائج حاصل کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے. اب دیکھیں، یہ وہ ترجمے کا حصہ ہے، آخری حصہ، کہ جس میں تمام عبارتوں کے بعد وہ جو میں نے آپ کو پہلے ایک بات بتائی تھی کہ 19 برسوں کے 38 پیپر 38 پیپرز کے وہ تمام مشکل الفاظ جو آپ کے پاسٹ پیپر کا حصہ ہیں،
جو آپ کے ماضی کے پرچوں کا حصہ ہے، ان کی تمام فہرست جو ہے وہ اس طریقے سے مختلف کالم میں پیش کر دی گئی ہے اردو انگریزی کی شکل میں، اور یہ پوری طویل فہرستیں ہیں، سینکڑوں الفاظ ہیں یہ. تو یہ وہ طریقہ ہے، یعنی بادبان اردو کے ان صفحات کو سامنے رکھ کر اگر آپ بچوں کو ترجمہ نویسی کے مشق کروائیں گے تو کوئی بعید نہیں، کوئی وجہ نہیں کہ بچے اچھا ترجمہ نہیں کر پائیں گے. امید ہے کہ بادبان اردو میں ترجمہ نویسی کے جو طریقہ کار سکھایا گیا ہے وہ آپ کے لیے مفید ثابت ہو. اس کے بعد میں ایک ٹرانسلیشن کر کے بھی آپ کو دکھاتا ہوں اگلی ویڈیو میں، اور آپ سمجھ سکیں گے، دیکھ سکیں گے کہ ایک ترجمہ کرتے ہوئے کن باتوں کا خیال رکھا جاتا ہے. انشاءاللہ اگلی ویڈیو کا انتظار کیجیے. خدا حافظ.